آپ ہمارے وزیر اعظم مودی اور وہ غنی دونوں مسکرا کے ربن کاٹے. غنی تو چلے گا دبئی, ابھی نہیں یہاں بیٹھ کے بول رہے افغانستان میں یہ ہو رہا. ارے 700 کروڑ کیا کریں گے؟ اب کیا طالبان اس سے بیٹھ کے جرگا کریں گے اپنا؟ سماجوادی میں ایک لیڈر گیا جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دہشت گردی کی نرسری کہا, اس کو اکھلیش پھول کا ہار پہناتے ہیں, اس کو پھول کا ہار پہناتے ہیں. یہ ایک رپورٹ ہے. آپ کو معلوم ہمارے ملک میں 4 کروڑ 60 لاکھ بچیاں غائب ہو جاتی ہیں. 4 کروڑ, زور سے بولو, بچیاں غائب ہو جاتی ہیں. اور 9 میں سے 1 فیمیل بچی 5 سال کی عمر ہونے سے پہلے مر جاتی ہے. ان کو کہاں کی فکر ہے؟ وہاں کی فکر ہے ان کو, وہاں کی فکر ہے ان کو. سالار محترم یاد آئے, سالار محترم کیا کہتے تھے؟ ماں سے بڑھ کے چاہیے پاپا کٹنی کا جائے, بولتے تھے نا سالار. وہاں کی فکر ہے ان کا. افغانستان میں ایسا ہو رہا اور تم پہ ایسا ہو رہا. ارے یہاں نہیں ہو رہا. ہردوئی میں ایک شخص سرے روڈ پر بیوی کو مار مار کر قتل کر دیا. کتنے مہیلاؤں کا ریپ ہوتا خواتین کا بھارت میں, اس کی بات نہیں. وہاں گئی پورا, وہاں پہ بڑی محبت ہو گئی. آپ کو کیوں دکھا رہے معلوم؟ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو پپا ہیں, پپا اور منموہن سنگھ کی سرکار نے دونوں ملا کے, واجپئی کی حکومت ملا کے افغانستان میں $3 بلین ہم لوگ وہاں خرچہ کیے. آپ کا ہمارا ٹیکس کا پیسہ کتنا تھا؟ $3 بلین. جب میں یہ پوچھا کہ 3 بلین کہاں گئے, لگا وہاں پہ, اب لگ جاؤ, وہاں لگ جاؤ, ڈیوٹی پہ لگ گئے پورے وہاں پہ. 700 کروڑ کی پارلیمنٹ بنائے افغانستان میں. کتنے کی پارلیمنٹ بنائے؟ 700 کروڑ کی. اور آپ ہمارے وزیر اعظم مودی اور وہ غنی دونوں مسکرا کے ربن کاٹے. غنی تو چلے گا دبئی, ابھی نہیں یہاں بیٹھ کے بول رہے افغانستان میں یہ ہو رہا. ارے 700 کروڑ کیا کریں گے؟ اب کیا طالبان اس سے بیٹھ کے جرگا کریں گے اپنا؟ جرگا کریں گے آپ انہیں بیٹھ کے. 700 کروڑ, $3 بلین آپ سوچو کتنے ہوتے. $3 بلین ہم خرچہ کیے. یہ جب میں سوال کیا تو لگ گئے وہاں پہ, وہاں ایسا ہو رہا. 2013 میں بولا, میں نہیں بولا بلکہ جو مجھ سے زیادہ جو قابل لوگ ہیں, جن کی دور اندیش نگاہیں اس کو دیکھ رہی تھی, میرے کو بولتے تھے. اور مجھ میں عادت یہ ہے کہ اگر میرے کو کوئی چیز نہیں آتی تو میں بغیر کسی تکلف کے ان کو فون کر کے یا ان سے مل کے پوچھتا ہوں, میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا, بتاؤ. وہ اس وقت سے بول رہے, وہ تمام سیکورٹی کے ایکسپرٹ, بڑے بڑے صحافی جو ہیں, کہ دیکھو یہ ہوگا. 15 میں بولا. آپ کیا کریں بتائیے؟ آپ تو دور ہو گئے ان لوگوں سے. اب سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوا. میرے کو افغانستان سے کبھی کوئی مطلب نہیں تھا, نہ طالبان سے. میرے کو بھارت سے مطلب ہمیشہ ہے اور رہے گا. پاکستان اس جگہ کو اب وہی سیکورٹی ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ اور داعش افغانستان کے وہ بہت بڑا ملک ہے جہاں پر حکومت ہی نہیں ہے. ایسے کئی علاقے مانے 300 400 کلومیٹر رقبے پر کوئی چیز نہیں ہے, وہاں پر داعش القاعدہ آ چکے ہیں. سیریا سے, عراق سے وہاں شفٹ ہو گئے. جیش محمد, ایک نام اتنا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ٹیررزم کرتے ہیں یہ غلیظ لوگ. پارلیمنٹ پہ اٹیک کیے, ایئر کرافٹ کو ہائیجیک کر کے کھندار لے کر گئے. وہ لوگ ہیلمنڈ ایک جگہ ہے وہاں پر آ کر بیٹھ چکے ہیں. کس کو نقصان ہوگا بتاؤ آپ؟ ISI پورا کنٹرول کرتا طالبان کو, یہ بات ذہن میں رکھو آپ. ISI بھارت کی دشمن ہے.
ISI طالبان کو کٹ پتلی کی طرح استعمال کرتا ہے. اور ایک بات سن لو آپ، مزے کی بات، طالبان کا جو چیف ہے انہوں کہتے ہیں امیر المومنین. کا امیر المومنین ہے بھائی؟ تو امیر المومنین تو شیر خدا حضرت علی ہے امیر المومنین. اب یہ امیر المومنین اور خادم الحرمین میں کیا ہوگا اللہ کو معلوم. انہوں امیر المومنین وہ خادم الحرمین، اور وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. UAE کا وہاں انہوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے دوسرا بڑا فائدہ یہ چین کو. اب چین کیا کر رہا ہے؟ میں یہ کھل کے اس لیے بول رہا ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہونا آپ کو. بدخشاں ایک جگہ ہے افغانستان اور چین کے بارڈر پر، وہاں پر شنجیانگ ایک جگہ ہے جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا. ان کو ایک کانسنٹریشن کیمپ میں ڈال کے تمام آپ سنے ہوں گے. تو چین ان کو بول دیا دیکھو بدخشان میں یہ ایسٹ ترکمانستان کی جو وہاں پر تنظیم ہے ان کو مت آنے دو. اور چین یہ بولا کہ ہم جو ہے چین ایران سے آلریڈی ایک کانٹریکٹ سائن کر لیا کئی بلینز آف ڈالرز کا. تو چین یہ چاہ رہا ہے کہ زمین کے راستے سے کابل اور پھر کابل سے ہوتے ہوئے ایران تک چلا جائے. چین یہ کر رہا ہے، اس کو سمندر کا راستہ لمبا پڑتا تو یہ راستے سے آ کے کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کیا کر رہے بھائی؟ آپ کیا کر رہے بتائیے نا. رشیا، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، یہ تمام استان جو 4 ممالک ہیں، وہ لوگ امریکہ سے ڈیل کر کے کوڈ ایگریمنٹ کے لیے کہ ٹرانسپورٹیشن ان تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان سے نکل کر کابل تک آئے گا. امریکہ کر لیا. اور آپ ٹرمپ کو گلے ملے، خوب لپٹے، عید مبارک، عید مبارک. اب کی بار ٹرمپ سرکار انہیں آپ چھوڑ کے چلے گا. آپ کہاں ہیں بتاؤ؟ بھارت کہاں ہے مجھے بتاؤ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم صحیح طریقے سے ہمارا ملک کے جو بڑے حکومت کرنے والے ہیں، میں ملک کے مفاد میں کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے نہ افغانستان سے نہ طالبان سے، میرے کو کوئی مطلب نہیں ہے. میرے کیا کرنا ہے؟ میرے کو مجھے وطن عزیز سے مطلب ہے، اور مطلب رہے گا بھارت سے انشاءاللہ تعالی. میں تو بھارت کے لیے کہا تھا یہ تقریر میں اپنی بات کو پارلیمنٹ میں 3 مرتبہ، مگر تم نے میری نیت کو سمجھا نہیں، تم نے میری بات کو سمجھا نہیں، اور تم نے یہ سمجھا کہ یہ داڑھی والا سر پہ ٹوپی، اس کو کیا معلوم، سب ہم کو معلوم. ارے تم کو لٹھو معلوم، تم کو کچھ نہیں معلوم. تم تو انڈے میں کی زردی ہو، تم کو کچھ نہیں معلوم. اگر تم کو معلوم ہوتا تو یہ دن نہیں ہوتا آج. اچھا اگر اس کو کیا کرنا ہے ابھی یہ سن کے بولیے، بولو تم کیا کرنا. سنتے موڈی جی آپ کو معلوم چین کو خالی چین کی دبتی رکھ دبانے کا ہے، انہیں کھڑے ہو جاتا. جرہ کے پاس کبھی گئے آپ؟ جرہ کے پاس گئے تو ڈر ہوتا. دیکھو آپ ہمارے بڑے میاں ہیں خالی بندے، اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت زبردست. انہوں خالی سنتے سنتے ہاتھ کر کے پکڑتے ہی چیخ مارتا، آدھے گھنٹے کے بعد درد کم ہوتا. چین کو وہی کرنا. کیا کرنا؟ لداخ کے اوپر شنجیانگ ہے. موڈی جی ذرا اوپر تو جاؤ نا. لداخ کے اوپر شنجیانگ لداخ کے اوپر ہے، اور چین ڈیپسانگ، ڈیمچاک اور گوگرا ہاٹ اسپرنگس میں بیٹھا ہوا ہے. ہماری فوج ہماری زمین میں بیٹھا ہوا ہے. اب وہاں پر وہ کر رہا ہے. انہوں نے تو خالی فوٹو میں خوش ہے بس. میں آئس کریم کھا لیا، گولڈ میڈل جیت کیا، میں وہ کھا لیا. ارے بھائی ملک کی زمین کھا لیا چین. ہمارے پڑوس میں یہ تبدیلی آ گئی جو ہمارے مستقبل میں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے خطرہ ہوگا. موڈی جی دیکھو نا ذرا لداخ کے اوپر دیکھو، شنجیانگ کی طرف دیکھو. آپ سوچو، دماغ لگاؤ. آپ کے پاس بہت سے جیمز بانڈ ہیں، ان جیمز بانڈ سے پوچھو، میری بات کا اثر نہیں ملے گا. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، میرے کو معلوم ہے، انڈرسٹینڈ. ذرا اوپر دیکھنا پڑتا، میں اوپر نہیں دیکھ سکتا. یہ ہم کر سکتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا، اور ہم کو بھی کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا، یہ وطن ہمارا ہے اور رہے گا.
اس وطن پر ہماری تاریخ ہے، ہمارے آبا و اجداد کی نشانیاں ہیں، کب افغانستان کی طرف دیکھیں؟ بلکہ جامعہ نظامیہ کے مشہور عالم دین جو فخر ملت علیہ الرحمہ کے ساتھ ان کے کنٹمپرری تھے، حضرت کا نام کیا ہے جو افغانستان سے آئے، ابو الوفا صاحب، افغانستان ابو الوفا صاحب جامعہ نظامیہ میں آئے، آج بھی ان کی کتاب الازہر یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے۔ ہم کو مطلب ہی نہیں تھا، کبھی نہیں ہے مطلب افغانستان سے، مگر ان کو ٹی وی پہ وہاں ایسا ہو رہا، وہاں ایسا ہو رہا۔ اب آج کے بعد ان کو ذرا تھوڑا تکلیف ہوگی، ارے یہ نہیں بات کرا، الٹی بات کر رہے، معاملے کو پلٹ دیا۔ اچھا پھر کیا کرے؟ ایک بیچارے کوئی سماجوادی پارٹی کے ایم پی کے اوپر ملک سے غداری کا ایک مقدمہ لگا دیا، سیڈیشن چارج لگا دیا۔ انہوں کیا بولے؟ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں میں، کیونکہ ہم کہہ چکے ہیں مجلس کی پالیسی ہے کہ ہم جہاں ملک کی بات آئے گی وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ہماری سیاست ہے، رہے گی، مگر ملک کی بات آئے گی کوئی کمپرومائز نہیں۔ ان کے اوپر غداری کا الزام لگا دیے، سیڈیشن۔ ارے پنڈت نہرو، گاندھی اور آپ کے سیٹھ گووند داس، یہ لوگ سیڈیشن کے خلاف تھے۔ جب دستور بن رہا تھا تو کانسٹنٹ اسمبلی میں، پوری کانسٹنٹ اسمبلی میں سب نے کہا کہ غداری کا سیڈیشن نکالو، اور سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ سیڈیشن غداری کا مقدمہ اس وقت لگ سکتا ہے جب تشدد ہوتا ہے اس کے بولنے کے بعد، اگر کوئی الفاظ نکلتے ہو تشدد ہوتا ہے تو تب سیڈیشن لگتا۔ اب سپریم کورٹ غور کر رہا ہے کہ اس کو نکال ہی دے، آپ لگا دیے سیڈیشن اس کے اوپر۔ ملوں کو کاٹو، ان پر سیڈیشن کچھ نہیں، کیونکہ آپ کے محبوب ہیں۔ پیلو خان کو مارنے والوں پر کچھ نہیں، آپ کے محبوب ہیں۔ کانپور میں بچی اپنے باپ سے لپیٹ کر رو رہی ہے، اس کو مارنے والوں کو کوئی سیڈیشن نہیں، کیونکہ آپ کے محبوب ہیں۔ اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ سماجوادی پارٹی کے جو صدر ہیں وہ منہ نہیں کھولتے۔ کیوں نہیں منہ کھولتے بھائی؟ تمہارے ایم پی پہ سیڈیشن لگانا، میں بول رہا ہوں تو بولیں گے ہو، اگر کوئی بولا تو اویسی بولا، وہ لمبی شیروانی والا ہی بولا۔ آپ نہیں بول سکتے۔ مسلمانوں کے ووٹ ہونا، سنبھل کے مسلمانوں کا ووٹ ہونا، ترکوں کا ووٹ ہونا، مگر جب ناانصافی ہوگی تو ساتھ نہیں ٹھہریں گے بلکہ دباؤ ڈالیں گے۔ یہ کون سی سیاست ہے سماجوادی کی؟ یہ سماجوادی میں ایک لیڈر گیا جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دہشت گردی کی نرسری کہا، اس کو اکھلیش پھول کا ہار پہناتے ہیں، اس کو پھول کا ہار پہناتے ہیں۔ یہ ان کا معاملہ ہے، اور بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ ارے حماقت کرنے والوں، آزادی کے بعد اگر پارٹیشن ہوا تو دوسرا پارٹیشن ہم نے دیکھا 2013 میں 50,000 مسلمان مظفر نگر میں بے گھر ہو گئے۔ کس کی حکومت تھی؟ مجلس اتحاد المسلمین پر انگلی اٹھانے والوں بتاؤ کس کی حکومت تھی؟ کیا انصاف ہوا ان لوگوں سے؟ مگر نہیں، سیکولرزم ہے۔ کیا سیکولرزم ہے؟ کون سا سیکولرزم ہے؟ تمہارے ایم پی پہ غداری کا مقدمہ لگتا، تمہاری زبان کو تم جنبش نہیں دے سکتے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ووٹ چاہیے، خالی ووٹ ہونا، ڈرا ڈرا کر اب ووٹ حاصل نہیں کیا جا سکتا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری نوجوانوں سے خاص طور سے گزارش ہے کہ کل روزہ رہیے۔ اگر آج رہے تو ماشاءاللہ، کل ایک اور رہنا پڑے گا، اگر نہیں رہے تو کل ایک رہو اور پرسوں ایک رہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان، علماء کرام نے فرمایا کہ رمضان کے فرض ہونے سے پہلے یہ روزوں کو خاص طور سے رہتے تھے، عاشوراء کا، اور عاشوراء کا یہ پہلے ایک دن بعد کا۔ تو نوجوانوں روزہ رکھو، اللہ کی رحمت جوش میں رہتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ایک سال کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے۔ ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اور جو آل رسول ہیں، اہل بیت ہیں، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی کوئی تکلیف ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرو۔
کیونکہ حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی، ان کی شفاعت سے ہی ہم جنت میں جائیں گے۔ مجھے میرے اعمال کا یقین نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے اعمال اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوں گے، مگر مجھے ایک بات کا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سعود الدین اویسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر جنت میں جائے گا۔ آقا کی وجہ سے مجھے جہنم کی آگ سے اللہ بچا لے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اس جلسے کا پیغام ہے۔ جو لوگ روزہ رہتے ہیں، خوب دعا کرو اللہ سے۔ ہمارے ملک کی جیلوں میں بہت سے لوگ مظلوم لوگ ہیں، جن کو جیلوں میں ڈال کر ان کی زندگیوں کو سڑا دیا جا رہا ہے۔ صفورہ زرگر ایک بچی ہے، کئی بڑے لوگ ہیں جو جیل کے پیچھے ہیں، ان کی بیویاں، ان کے بچے اپنے والد کے لیے، وہ بیویاں اپنے شوہر کے لیے بے چین اور بیتاب ہے صرف ان کو دیکھنے کے لیے۔ میرے عزیز دوستو، خوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیجیے، امام حسین کا اہل بیت کا وسیلہ دیجیے، شہیدان کربلا کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کریے کہ پروردگار وطن عزیز میں امن کو قائم کر دے، اس ظلم کا اللہ خاتمہ کر دے۔ آپ کو دعا کریے کہ رامپور کے MP اعظم خان کو اللہ رہا کروا دے، ان کی مشکلوں میں آسانی پیدا کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ آج ظلم کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تم مٹ جاؤ گے۔ یاد رکھو، ظلم ایک کالا نشان ہے اور کالا نشان مٹے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ محبت اور انصاف ایک نیک چیز ہے، ایک علامت ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جو کٹنے تیار ہیں، جو کٹنے تیار ہیں وہ بچیں گے، جو قربانی دینے تیار ہیں وہ زندہ رہیں گے۔ ہم کٹنے تیار ہیں تو زندہ رہیں گے، ہم قربانی دینے تیار ہیں تو عزت ملے گی۔ ہم یہاں پر کسی کے ڈرانے سے، کسی کے بکواس کرنے سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہماری زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کر چکا ہے، وہی فیصلہ کرے گا۔ اور اگر کوئی ظالم یہ کہے گا کہ مجھے مار کر تو نے میری جان لی، نہیں، یہ میرے رب کا فیصلہ تھا، میرا وقت ہو چکا تھا۔ اپنے حوصلوں کو، اپنے ہمتوں کو بلند رکھو نوجوانوں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزیدیت مردہ ہے اور مردہ ہو کر رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم حسین کے غلاموں کے غلام ہیں، حسین کا پرچم بلند کریں گے، حق کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔